کبھی کبھی تاریخ میں ایسے لمحے آتے ہیں جب کوئی ایک شخص، صرف ایک شخص، پوری دنیا کا رخ موڑ دیتا ہے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسے ہی نوجوان شہزادے کی ہے جس نے محض 12 سال، جی ہاں صرف 12 سال میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں سکندر اعظم کی داستان۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بے قابو گھوڑے سے۔ ذرا تصور کریں، مقدونیہ کا شاہی دربار ہے اور وہاں ایک ایسا جنگلی گھوڑا لایا جاتا ہے جو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بڑے سے بڑا سورما بھی اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ اس گھوڑے کا نام تھا بیوسیفیلس، اور اس کی ضد یہ تھی کہ کسی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دینا ہے۔ جو بھی ہمت کرتا اسے وہ فوراً زمین پر دے مارتا۔ سب نے مان لیا تھا کہ بھئی اسے قابو کرنا تو ناممکن ہے۔ اچھا، جب سارے ماہر اور بہادر لوگ ہار مان گئے، تب بھیڑ میں سے ایک 12 سال کا لڑکا آگے آیا۔ یہ تھا شہزادہ سکندر۔ اس نے کوئی جلد بازی نہیں کی، بس خاموشی سے گھوڑے کو دیکھتا رہا۔ اور جانتے ہیں اس نے کیا دیکھا؟ وہ بات جو کوئی اور نہیں دیکھ پایا کہ یہ گھوڑا دراصل اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ بس سکندر نے آہستگی سے اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا، اور جیسے ہی سایہ نظروں سے اوجھل ہوا، گھوڑا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ سکندر بڑے آرام سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ پورے دربار میں تو جیسے سناٹا چھا گیا، سب حیران۔ یہ دیکھ کر اس کے والد بادشاہ فلپ دوم نے فخر سے وہ تاریخی الفاظ کہے جو صرف تعریف نہیں تھی بلکہ ایک ایسی پیشین گوئی تھی جو سچ ہونے والی تھی۔ لیکن دیکھیے، ایک عظیم فاتح بننے کے لیے صرف بہادری ہی تو کافی نہیں ہوتی ہے نا۔ سکندر کی اصل طاقت اس کا ذہن بننے والا تھا، اور اس ذہن کو تراشنے کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے استاد کو لایا گیا۔ 13 سال کی عمر میں سکندر کا استاد کوئی اور نہیں بلکہ خود عظیم فلسفی ارسطو تھا۔ اب سوچیں، ایک طرف جہاں باقی شہزادے تلوار بازی سیکھ رہے تھے، وہیں سکندر فلسفہ، منطق، سائنس اور حکومت چلانے کی حکمت عملی سیکھ رہا تھا۔ ارسطو کا سبق بالکل صاف تھا، فتح صرف طاقت کا کھیل نہیں بلکہ ذہانت کا ہے۔ اور بس یہی وہ سبق تھا جس نے سکندر کے اندر پوری دنیا کو فتح کرنے کی چنگاری کو آگ میں بدل دیا۔ اس کا اصل ہتھیار اب تلوار نہیں، اس کا ذہن تھا۔ تو 20 سال کی عمر میں جب اس کے والد کا قتل ہوا، سکندر بادشاہ بن گیا۔ اس نے پہلے تو مقدونیہ میں اپنی حکومت پکی کی، اور پھر اپنی نظریں مشرق کی طرف جما دی، جہاں پارس کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے سکندر کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ صرف 47,000! جی، ایک چھوٹی سی فوج، لیکن ایسی جو انتہائی تربیت یافتہ اور جان دینے کے لیے تیار تھی۔ اور اس کے مقابلے میں کون تھا؟ فارس کا بادشاہ دارا سوم، جس کے پاس 1 لاکھ سے بھی زیادہ سپاہیوں کا لشکر تھا۔ مطلب اگر صرف تعداد دیکھیں تو سکندر کی جیت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک بالکل غیر متوازن جنگ لگ رہی تھی۔ لیکن پھر ہوئی اسوسس کی جنگ، اور یہاں سکندر کی ذہانت نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ اس کی جنگی حکمت عملی اتنی کمال کی تھی کہ فارس کی اتنی بڑی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور بادشاہ دارا وہ اتنا ڈرا کہ اپنا خاندان، اپنی ماں، بیوی، بیٹیاں سب کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مگر فتح کے بعد سکندر نے جو کیا نا، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے دارا کے خاندان سے دشمنوں والا سلوک نہیں کیا، بلکہ انہیں شاہی مہمانوں کی طرح عزت دی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک بڑا انسان بھی ہے۔ اچھا، اپنی ہار اور خاندان کے پکڑے جانے پر دارا نے سکندر کو ایک آفر بھیجی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، دنیا آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں، مغرب تمہارا، مشرق میرا۔ مگر سکندر کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ اس کا جواب، جو تاریخ کا حصہ بن گیا، بہت سیدھا اور صاف تھا۔ اس نے کہا، ایک آسمان کے نیچے 2 سورج نہیں ہو سکتے۔ مطلب واضح تھا، وہ آدھی نہیں پوری دنیا لینے آیا تھا۔ فارس کو فتح کرنے کے بعد بھی سکندر رکا نہیں۔ اس کی جستجو اسے معلوم دنیا کے آخری سرے تک لے آئی، یعنی ہندوستان کی پراسرار زمین پر۔ اور یہاں اسے ایک بالکل نئی قسم کی جنگ لڑنی پڑی۔ یہاں کا علاقہ الگ تھا، مانسون کا موسم، جنگ کے گریلا طریقے، سب کچھ نیا تھا۔
لیکن جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا، وہ تھے راجا پورس کے جنگی ہاتھی۔ یہ دیو جیسے جانور میدان جنگ میں کسی ٹینک کی طرح تھے، جنہیں دیکھ کر سکندر کی فوج بھی ایک بار تو گھبرا گئی۔ یہ تاریخ کی ایک بہت ہی شدید جنگ تھی۔ سکندر جیتا ضرور، لیکن اس کی فوج کا بھی بہت نقصان ہوا۔ جنگ کے بعد زخمی راجا پورس کو زنجیروں میں جکڑ کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ اب دو عظیم بادشاہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ سکندر نے پورس کی ہمت دیکھ کر پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ اب پورس ہار چکا تھا، زخمی تھا، قیدی تھا، لیکن اس کا جواب وقار سے بھرا تھا۔ اس نے کہا، ویسا ہی جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ بس یہ جواب سیدھا سکندر کے دل میں اتر گیا۔ اس نے فوراً پورس کو آزاد کر دیا، اس کی سلطنت واپس کی اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا، کیونکہ سکندر جانتا تھا کہ اصل جیت دشمن کو مارنے میں نہیں، اسے اپنا بنانے میں ہے۔ تو اب سکندر ہندوستان میں، یعنی اس وقت کی معلوم دنیا کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ وہ اور آگے جانا چاہتا تھا، لیکن تاریخ میں پہلی بار اس کی اپنی فوج نے ہی اسے جواب دے دیا۔ سالوں سے لڑتے لڑتے وہ تھک چکے تھے اور اب بس گھر جانا چاہتے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سفر کو دیکھیں۔ صرف 12 سال 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 32 سال کی عمر تک اس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک ایک سلطنت قائم کر دی تھی۔ یہ رفتار، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واپسی کے سفر میں بابل کے شہر میں تاریخ کے اس سب سے بڑے فاتح کو ایک پراسرار بخار نے پکڑ لیا۔ وہ جو کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارا تھا، وہ بیماری سے ہار گیا۔ صرف 32 سال کی عمر میں اس کی کہانی کا اختتام ہو گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی بنائی ہوئی عظیم سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مشرق اور مغرب کو ملانے